الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العزت سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ they are extremely intense in their love۔ We live in a world where everything is connected to each other in a way that we seek out rational explanations۔ ہر چیز کے پیچھے ہمیں cause and effect، ہر چیز کے پیچھے transactional relationship، میں دوں گا تو ملے گا کیا، یا کوئی مجھے دے رہا ہے تو مجھے واپسی پہ کیا دینا پڑے گا۔ But there is just one feeling or you could say emotional relationship that is not transactional and not rational, and that is love۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو محبت ہونے کے بعد باقی سب کچھ irrelevant ہو جاتا ہے، کوئی اور چیز ریلیونٹ نہیں رہتی، نہ عقل نہ شعور۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس ریلیشن شپ کو نبھانا آسان ہو جاتا ہے، اس ریلیشن شپ کے تقاضوں کو پورا کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے، اس ریلیشن شپ کے لیے جو قربانی دینی پڑتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ And unfortunately we live in such a materialistic mindset والی دنیا that sometimes we forget the fact کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھی نا، اس کے لیے ایکچولی کوئی لاجک، کوئی دلیل، کوئی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کہ اللہ مجھے کیا دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں، وہ سب کچھ سے برعکس بھی انسان کو اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہونے کی ضرورت تھی۔ اور ہم انفارچونیٹلی آج نہ صرف یہ کہ اس تعلق سے محروم ہیں، وہ ہماری کئی کانورسیشنز میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا کہ when we talk about اللہ رب العزت اور ہم صرف اللہ کو اللہ کے لیے چاہیں، اللہ رب العزت کو صرف اللہ کے لیے چاہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور عالم کے بارے میں پڑھا تھا، so he says that جب آپ شیطان اور اللہ کی ریلیشن شپ کے بارے میں قرآن جب بیان کرتا ہے تو وہاں پہ شیطان اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت کو سن رہا ہے، اللہ رب العزت کی کمپنی میں ہے، ایتھیسٹ بھی نہیں ہے، منکر بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی معرفت بھی رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے۔ But what is it that's missing؟ انسان سوچے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں جو کوئی وہم ہمیں ہو سکتا ہے، کوئی شبہ ہو سکتا ہے، شیطان کو ان میں سے کوئی ایک بھی شبہ نہیں تھا، نہ ایگزسٹنس میں، نہ اللہ رب العزت کی انڈرسٹینڈنگ میں۔ وہ کہتے ہیں نا، فار ایگزامپل اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے جب اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہو تو مجھ سے مانگو تو میں عطا کروں گا، جس کو ہم دعا کی ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ شیطان اللہ رب العزت کو غضب دلاتا ہے، اور غضب کتنا دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنتی الی یوم الدین، بٹ ایون دین ہی نوز کہ اس غضب میں بھی رب سے مانگوں گا تو ملے گا۔ وہ الگ بات ہے، مانگتا غلط بات ہے۔ اور پھر ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی، وہ اس کا نفس تھا، اس کے اندر تکبر تھا، اس کے اندر عجب تھا، اس کے اندر کبر تھا، وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا۔ بٹ یہ سب کچھ بھی کیوں تھا؟ Why would that be even relevant؟ ہر انسان کی ویکنیسز ہیں، تو شیطان بھی ایک مخلوق تھی، اس کی بھی ویکنیسز تھیں۔ But what was missing actually was love of اللہ رب العزت۔ اس کے اندر سب تھا، بس اللہ کی محبت نہیں تھی، اور اللہ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکم دیا ہے تو ماننا ہے،
کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ وہ واحد ایموشنل ریلیشن شپ ہے، یہ واحد جذباتی تعلق ہے جو پھر کسی دلیل کو نہیں مانگتا، جو تقاضے پر سوال نہیں اٹھاتا. یہ ایسی بے لوس چیز ہے. اینڈ سم ٹائمس وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اگر اللہ رب العزت سے محبت نہ ہونا، اللہ رب العزت سے عشق نہ ہو، اللہ سے صرف اللہ نہ مانگا جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق میں کوئی اور چیز بیچ میں، کوئی اور غرض نہ ہو، تو جب تک ہم یہ کریں گے نہیں یا چاہیں گے نہیں تو دین آسان نہیں ہوگا، دین بہت مشکل رہے گا. کل ہم سارا دن جب سیرت پڑھ رہے تھے تو پوری سیرت کو پڑھنے پہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایکچولی وہ ہم کہتے ہیں نا کہ مکی دور مشکل ہے، مدنی دور، اور ہم امت اس وقت مکی دور سے گزر رہی ہے، تو مدنی دور آئے گا تو آسان ہوگا، مدنی دور میں حکومت ہوگی، مدنی دور میں فتوحات ہوں گی. So when you actually reflect on the entire سیرہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوتے ہیں اور اس یتیمی سے پلتے 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 اللہ رب العزت ایک ایک کر کے وہ جو ساری محرومیاں ہوتی ہیں وہ سب دور کر دیتے ہیں. اینڈ بائی دا ٹائم ہی ہٹس ایج 40 جس پر نبوت مل رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی دنیا کے سارے پیرامیٹرز کو پورا کر چکے ہوئے تھے. He had the finances, he had the تعلقات, he had the family, he had the kids, he had the business set up, had everything. Socio-economic status کے لحاظ سے، political control کے لحاظ سے، اور ماسلو کی hierarchy of needs میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم self actualization کے قریب تھے. وہ نبوت مل رہی ہے، اور نبوت ملنے کے بعد اللہ سب لے لیتے ہیں. Back to square one. وہ جو کچھ اسٹیٹس کے اعتبار سے، معاشرے میں عزت کے اعتبار سے جو کچھ ملا ہوتا ہے وہ سب اسکریچ زیرو پہ چلا جاتا ہے واپس. اینڈ دین ڈیورنگ دا انٹائر نیکسٹ 23 years ہی بلڈس اپ اے لاٹ آف اٹ. بٹ اس سارے پروسیس میں ایکچولی آسانی کبھی نہیں آتی. اس 23 سالہ نبوت کے دور میں 13 سالہ مکی ہیں اور پھر 10 سال مدینہ ہے. اور مدینہ میں بھی یہ جو ہماری غلط فہمی ہے نا کہ ہجرت کے بعد آسانی تھی، ہجرت کے بعد بدر تھی، ہجرت کے بعد احد تھی، ہجرت کے بعد خندق تھی، اور وہ چوتھا 5واں سال ہے مدینہ کا. اگر آپ ٹیکنیکلی سوچو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم when he is doing the hijrah is 53 already, and 53 پہ جب آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تو ایکچولی جو ہمیں بات سمجھ نہیں آتی نا کہ صحابہ سے ایمان کی وجہ سے تقاضا کیا کیا جا رہا ہے کہ سب چھوڑ کے جاؤ، کچھ بھی واپس نہیں ہے. اپنے گھر بار، اپنا بزنس، اپنی نوکری، اپنی دولت، اپنے رشتہ دار، کئی دفعہ اپنے بچے، کئی دفعہ اپنے ماں باپ، کئی دفعہ اپنے رشتہ دار، ہر چیز کو چھوڑ کے تو اللہ رب العزت کے پاس صرف اور صرف اللہ کے کہنے پر مدینہ پہنچ جاؤ. اتنا آسان ہے. آج فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی کہے کہ صرف اللہ کے دین کی خاطر سب چھوڑو اور نکل جاؤ، میں تو یعنی کہ وہ جو میں نے کہا نا ٹرانزیکشنل مائنڈ سیٹ، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. like how do I end up doing that despite the fact کہ لا رہبانیت فی الاسلام. لیکن رہبانیت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قربانی نہیں ہے. تو مکہ سے مدینہ جانا وہ کوئی اتنا آسان تھوڑی تھا. چلے جاتے ہیں. What is it? How could even a صحابی be able to do it? کیونکہ وہ اللہ کے عاشق تھے. Their love for Allah Rabbul Izzat was way stronger as compared to anything that this dunya could have. وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اپنا سارا مال یہاں پہ مکہ میں چھپا گئے تھے. پکڑے جاتے ہیں راستے میں. تو اب اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے سارے مال کا بتا دیتا ہوں، صرف مجھے جانے دو مدینہ. وہ جو پکڑے جنہوں نے، ان کو دنیا نظر آ رہی ہے نا، دے ریڈی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ جا کے بتاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں بہترین ٹرانزیکشن تھی. اس ٹرانزیکشن میں دیا کیا؟ سب کچھ.
ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں، مدینہ پہنچ گئے. یہ اتنا آسان تھا. اینڈ دین مدینہ منورہ میں کل سیرت کر رہے تھے تو خندق میں بائی دا ٹائم خندق ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 پلس اراؤنڈ 4-5 years 6 years. سو بائی دا ٹائم خندق ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از آلریڈی 57-58. ہاں. اینڈ دین if you just look at the overall retrospect میں ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 years. تو آپ یہ سوچو he is already nearing the end of his life and he has absolutely nothing. وہ خندق میں ہونا کوئی اتنا آسان تھوڑی تھا. خندق اتنا مشکل امتحان تھا کہ وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز قربان کرنے کو تیار تھے وہ بھی کہتے ہیں متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ وہ جو بدر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں پائیں گے کہ آپ اور آپ کے رب جا کے جہاد کریں. We just with you. But وہ صحابی بھی جب خندق کا موقع ہے so they're saying کہاں ہے اللہ کی مدد. And it's not like 1 day 2 day 3 day. 1 مہینہ وہ اسی torturous experience میں ہے where it could be any moment کہ وہ جو اتنا بڑا لشکر آیا ہوا ہے وہ صفایا کر کے نکل جائے. ایک ایکسٹرنل تھریٹ ہے، ایک انٹرنل تھریٹ ہے، اور وہ انٹرنل تھریٹ بھی 2 prong ہے. ایک وہ جو یہودی ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے بنو قریظہ، اور ایک وہ منافقین جو موقع نہیں جانے دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. But how is it easy? Because one thing that they had and we don't is love for Allah Rabbul Izzat. ان کا اپنے رب سے تعلق، اپنے رب سے عشق وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ that was predominant on everything other than that. ہمارے پاس صرف دعوے ہیں، کلمہ پڑھتا ہوں، یعنی کہ آپ خود سوچو نا کہ ہم سے اپنی نیند قربان نہیں کی جاتی. یہ آنکھ بے حیائی کرتی ہے، اس کے اندر حیا پیدا کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنے سے وقتی فائدے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. وہ بڑی قربانی تو بہت دور کی بات ہے، ہم ابھی تک اسی دنیا داری کے بیچ میں سے باہر نہیں نکل پائے because we actually don't love Allah Rabbul Izzat. ہم نے بہت سارے دعووں کو دین بنا لیا. یہ اللہ کی محبت انسان کے اندر آپ سمجھ لو کہ بیج بویا گیا ہے، بٹ وہ بیج ہی ہے. And when does this occur? So وہ جب اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے سامنے عالم ارواح میں اکٹھا کیا اور پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ And then مفسرین write کہ actually یہ this is called a rhetorical question. And you ask a rhetorical question because you don't want a response. یہ سوال تب پوچھا جاتا ہے جب جواب پہلے ہی پتا ہو. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ صحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو مکہ والوں کو تو پتا ہے صحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا. ہاں they already know, but اللہ تعالیٰ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ سوال نہیں تھا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو آپ کہیں نہیں. وہ اللہ رب العزت نے علم کا اور عشق کا بیج بویا تھا کہ یہ وہ اپنے رب کے ساتھ عشق کا تعلق اور اپنے رب کو جاننے کی طلب، وہ اسی طرح انسان کے اندر وہ بیج درخت بنے. یہ ساری زندگی کی محنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب دیکھتے ہیں نا، اور حمزہ کی شہادت پہ آپ کو شدید تکلیف پہنچتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فرماتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملا میں ایک حمزہ کے بدلے میں 70 کو قتل کروں گا اور 70 کو میوٹیلیٹ کروں گا. Immediately, without a second, اللہ تعالیٰ sends قرآن کہ کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. I'm just محاورتاً بیان کر رہا ہوں، ایگزیکٹ آیت کوٹ نہیں کر رہا. اور پھر فرماتے ہیں کہ یعنی کہ جتنا نقصان پہنچایا گیا اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر معاف کر دیں گے تو یہ اللہ رب العزت کو زیادہ قبول ہے.
اللہ رب العزت اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں, یہ زیادہ بہتر ہے. امیجیٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس جا رہے ہوتے ہیں, اور بدر سے واپس it's like the first big کامیابی. آپ کو پتہ ہے واپس جاتے سار سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ڈیتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس پہنچتے ساری یہ خبر ملتی ہے کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہوا ہے. اینڈ وہ بدر سے کامیابی اور جا کے قبر پہ اپنی بیٹی کو دفنانا. اینڈ واٹ کیپس them moving. یعنی کہ sometimes when I compare my life and I'm looking at کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے, پتہ نہیں کیا کیریئر کی قربانی دی یا یہ کیا یا وہ کیا. It's just so amazing کہ ایک صحابی اور الٹیمیٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو قربانی کا تقاضا کیا گیا that was unimaginable. اللہ رب العزت اس قربانی کو بیان کیسے کرتے ہیں؟ جب زلزلہ آتا ہے نا تو زمین کو ہلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زلزالا شدیدا, کہ میں نے ایکسٹریم لیول پہ زلزلہ دے کے آزمایا کس کو؟ صحابہ کو. کس کے لیے؟ ان کے قلوب کو ایمان کے لیے. اور اس کے بعد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایز کمپیئر ٹو دیٹ, جہاں سے بات سٹارٹ کی تھی کہ شیطان سے کیا کیا سجدہ کرو, یعنی کہ اگر اللہ رب العزت سے عشق کا تعلق ہو تو اس عشق کے تعلق کی انتہا کیا ہے کہ کچھ بھی چلا جائے, پیریڈ. سمعنا واطعنا میں کوئی رتی برابر فرق نہیں پڑتا. اور دوسری طرف صرف یہ کہا جائے کہ میرے حکم کے مطابق ایک سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں ہوتا, یہ سجدہ نہیں ہوتا. That's what عشق is. اینڈ اس عشق کے لیے ہمیں کبھی اپنے رب سے ہم نے مانگا ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ میرے دل میں اپنی وہ محبت عطا کریں جو کسی غرض کی وجہ سے نہ ہو. یا اللہ وہ صرف آپ کے لیے ہو. یا اللہ میں صرف آپ کو چاہوں اور ویسا چاہوں جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا. اینڈ یہ کیوں ضروری ہے؟ جو میں کہتا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 ایئرس کی 53 یا 57 کے بیچ میں ہیں جب یہ ساری جنگیں چل رہی ہیں. سو بائی دا ٹائم ہی از پاسنگ اوے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ اور اس کے بیچ والا جو حصہ ہے جس کو آپ حجاز کہتے ہو, that's the only thing that's been conquered. اینڈ مکہ اور مدینہ کا کانکر ہونا وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ کیوں نہیں تھی کہ ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس آپ گلوبل پلیٹ فارم پہ دیکھو تو وہ تو ایسے ریڈار پہ بھی نہیں ہے. بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کی فجر پہ وہ پردہ ہٹاتے ہیں اور صحابہ کو دیکھ کے آپ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ اس روشنی میں صحابہ فرماتے ہیں کہ it felt to us as if سورج نکل آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کیا رہے ہیں؟ What is he looking at? And then he's satisfied کہ وہ جو مجھے مشن دیا گیا تھا نا وہ میں نے مشن پورا کر دیا. بیکاز ہم بہت بہت سٹک ہیں. فار ایگزامپل ابھی بھی ہم کہتے ہیں نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, یا افغانستان میں کیا ہوا تھا, یا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. What is it that اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ I've done my job. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ have I done my job? And they say yes. اللہم اشہد, یا اللہ آپ گواہ رہنا. This is one thing that he's looking at. He's looking at the Sahaba and he's looking at hearts which are burning with the love of Allah Rabbul Izzat. And that's what is giving him that yaqeen کہ یہ میں نے ایک ایسی آگ لگا دی ہے کہ یہ آگ اب کوئی نہیں بجھا پائے گا. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی, کیونکہ بدر میں اللہ کے نبی ساری رات روتے رہتے ہیں اور اللہ سے رو رو کے مانگتے ہیں. ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آ سکتی. آپ کی تہجد کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے دل سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو, سسک سسک کے روتے تھے. اور وہ کیوں روتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو دعا تھی وہ کیا تھی کہ اللہ اگر یہ چند لوگ مارے گئے تو آپ کا روئے زمین پر کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا, کیونکہ آپ اس چند لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر رہے تھے. بدر سے آپ کے وصال تک 8-9 سال ہیں.
And during that time, what has happened is Makkah, Taif, that's it. But when he's looking at the Sahaba, تو آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ جو میں نے دلوں میں آگ لگائی ہے نا، یہ اب کوئی نہیں بجھا سکتا. Hence he is satisfied. جو آپ پھر ایک دن پہلے ممبر پہ بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ایک سرونٹ کو چوائس دی گئی تھی کہ یا تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہو اور آخر قیامت تک رہنا اور پھر چلے جانا, or you could meet your Lord right now. آپ نے فرمایا جو صحابہ کی خواہش تھی کہ کیوں آپ رہنے کو پسند کریں, آپ نے جانے کو پسند کیا. Why? Because اس کا جو اصل چیز ہے, جو اصل بات ہمیں سمجھنی ہے. بیکاز اگر میرے سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام آج تک حیات ہوتے تو یار کیا کلیرٹی ہوتی, کتنا آسان ہو جاتا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کرو, میں کر دیتا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو, میں چھوڑ دیتا. ہاں, all of us would want to believe that. But what's the missing point? اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیوں آخرت کو چنا اور جانے کو چنا؟ Because he had nothing more to give. That's what we don't understand. یہ جو ہماری myth ہے نا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام حیات ہوتے تو مجھے کیسی کلیرٹی ہوتی. تو what we need to understand is کہ actually he had nothing more to give. He's already given it. وہ جو انہوں نے قرآن اور سنت دینا تھا وہ دے چکے تھے, اور کوئی ریکوائرمنٹ ہے نہیں. اور اس قرآن و سنت میں احکامات کم ہے, عشق زیادہ ہے. اس قرآن و سنت میں یہ کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا وہ کم ہے. اور اللہ اور نبی کے ساتھ عشق اس لیے فرمایا دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت نہیں کرتے تو ایمان ہی نہیں ہے. وہ ان کو پتا تھا کہ میں نے لگا دیا. And hence there is no way کہ اس میسج کو اب اس کے بعد کوئی مٹا پائے گا. اور آج بھی جب چوائس آتی ہے نا تب سمجھ آتی ہے کہ کون اللہ کو اپناتا ہے, کون اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپناتا ہے, اور کون اپنے نفس, اپنی دنیا, اپنی مرضی. یہ جو باقی سارا ہم نے ڈھونگ رچایا ہوا نا, نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی, اور میرا عقل اور میرا شعور اور میرے پریمیسز اور میری کنکلوژنز, یہ سب بکواس ہے. صرف ایک چیز ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کتنا جڑا ہوں, میں اپنے رب کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں. اینڈ جب تک ہم اللہ رب العزت کے ساتھ انکنڈیشنل لو نہیں کریں گے نا, دس دین از ناٹ گوئنگ ٹو میک سینس ٹو اس. یہ دین ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکتا. اس دین کا پہلا سٹیپ یہ عشق تھا, پہلا سٹیپ. اینڈ دیٹ از واٹ the صحابہ had. ہمارے اور ان میں فرق کیا تھا؟ وہ بھی 5 نماز نہیں پڑھتے تھے, وہ بھی ایگزیکٹ یہ قرآن پڑھ رہے تھے, ان کو بھی ایگزیکٹ اسی آخرت پہ یقین تھا, بٹ ان کے دل اللہ رب العزت کے لیے تڑپتے تھے, ہمارے تڑپتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں نا, اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو ان کے دل کانپ اٹھتے تھے. ہمارے کہاں کانپتے ہیں؟ What's the difference? ڈفرنس یہ عشق ہے جو ہمارے اندر ہے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا برابر بنا دیتے ہیں. اور اس میں سے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ میرا اپنا نفس ہے. دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا, اور اس سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, اشد اکبر ہے نا, اللہ اکبر کہ اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. اشد وہی صیغہ ہے تفضیل کا کہ اتنی شدت سے محبت کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی محبت کرتا نہیں ہے. That's the way you need to read the seerah. That's the way you need to read the Quran. وہ جو اللہ رب العزت قرآن میں پچھلی قوموں کا ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد ذکر کرتے ہیں, تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیوں پریویس انبیاء کا ذکر کر کر کے تسلی دی گئی کہ وہ عشاق کی جماعت تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی پریشان ہوتے تھے تو قرآن کسی پچھلے نبی کا قصہ کرتا تھا کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا. یونس علیہ السلام کو دیکھ لو, موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو, یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو, ایک ایک نبی, ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو.
ابراہیم تو حد پار کر دیتے ہیں نا عشق کی. ابھی میں واپس آیا کراچی سے تو یایا کو دیکھ کے تو اماں نے کہا کہ جو تم لوگ گھر نہیں ہوتے نا تو اس کی شکل پہ ایک ایسی اداسی ہوتی ہے کہ وہ بیان نہیں ہو سکتی, نہ اس کا کھانے کو دل چاہتا ہے نہ اس کا بولنے کو دل چاہتا ہے. And I'm like, ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اسماعیل کو ذبح کر دو. عجیب. کہا کہ اس کو چھوڑ کے یہاں پہ چلے جاؤ, کچھ بھی نہیں ہے. آج وہ آپ تھوڑا سا دین کے لیے قربانی دو نا تو گھر والے بھی اور جس کے بیوی بچے ہیں وہ بھی. ابراہیم علیہ السلام کے اس کام پر ان کو اتنا اما ہاجرہ کو پتہ لگا کہ اللہ کا حکم ہے, that's it, period. یہ کیوں ان کے لیے آسان تھا؟ کیونکہ وہ عشاق تھے. ٹارچر ہو رہا ہوتا ہے صحابہ پہ مکہ میں, and they ask نبی علیہ السلام کہ اللہ رب العزت کی مدد کب آئے گی؟ When is اللہ تعالیٰ going to give us the promised thing جو ہمیں کہا گیا ہے؟ اور فرمایا کہ تم نے اپنے سے پہلی قوموں کو نہیں دیکھا کہ ان کو چیر دیا گیا, کنگھی سے ان کی سکن کو اتار دیا گیا, and they stood. ان کا ایمان پکا تھا. اہلیہ میری بتا رہی تھی کہ وہ کوئی ہاسپٹل تھا ابھی فلسطین میں, اینڈ ادھر وہ زخمی پڑے ہوئے تھے, اور ایک ماں یا پتہ نہیں, آئی تھنک ماں ہی رو رہی تھی کہ میری بچہ یا بچی جو بھی تھی وہ زخمی حالت میں تھی, اس کا پتہ نہیں کوئی ہاتھ ادھر گیا تھا, اینڈ آئی وینٹ آؤٹ ٹو ٹیک میڈیسن, اینڈ وین آئی کیم بیک وہ بھی بلڈوز ہو چکا ہوا تھا. اینڈ شی واز کرائنگ کہ آئی ڈونٹ ایون نو کہ وہ اندر زندہ حالت میں ہے کہ نہیں. یہ ہمارے سامنے 2023 میں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ سوائے اللہ کے عشق کے یہ کوئی کلمے پہ قائم نہیں رکھ سکتا اس وقت. یہ صحابہ کے لیے سودا کرنا کیوں آسان تھا؟ بیکاز دے could see through. آج ہم کہتے ہیں کہ اب why would you love somebody in this دنیا, وہ جو خود غرضی والی ریلیشن شپ بھی ہے, بیکاز آف let's say they're perfect. اللہ سے زیادہ پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہے. They might be helping us. اللہ سے زیادہ تو کسی نے ہیلپ نہیں کی ہے. Whatever you could think of, Allah has already done way better than we can even imagine. اور یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا, جب اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے تو انسان کو اپنے ہر حال میں, why is it easy to survive? Because ہر حال میں اس کو وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن بچا رہا ہوتا ہے. لوگ irrelevant ہیں, حالات irrelevant ہیں, مشکل ہے یا آسانی ہے وہ irrelevant ہے, خوشی ہے یا غم ہے وہ irrelevant ہے. یہ تو اللہ رب العزت بدلتے رہیں گے, حالات اوپر نیچے ہوتے رہیں گے, but what's supposed to be constant is my connection with Allah رب العزت. ہمارا وہ کنیکشن ہے ہی نہیں. کچے دھاگے کی مانند ہے ہمارا ایمان, فوراً ڈولنا شروع ہو جاتا ہے. اور صحابہ وہ دیوانے تھے جن کے اندر وہ پکا تھا. پکا. پڑھنا آسان ہے نا, آج ہمارا مال جان کہاں لگ رہا ہے؟ ہے کوئی ہم میں سے جو آج مال دینے کو تیار ہو یا جان دینے کو تیار ہو اللہ کی خاطر؟ ان کے لیے کیوں آسان تھا؟ کیونکہ انہوں نے رحمان کو صحیح سمجھا تھا, انہوں نے رحیم کو صحیح سمجھا تھا, اس نے اس ذو انتقام کو صحیح سمجھا تھا. اور ہمارے اندر وہ ہے نہیں. ہمارے اندر وہ محبت ہے دنیا کے لیے, دنیا کے آنے اور جانے کا ہمیں بہت غم ہوتا ہے, دنیا کی چیزیں آگے پیچھے ہونے کا بہت غم ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. We have a deep regret کہ ایسے کیوں ہوا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میری اور آپ کی طرح تھے, نوجوان, اور وہ آتے ہیں مکہ میں امیر ترین ماں کے بیٹے, اور جس جگہ سے گزر جاتے تھے, یہ تو ہم ہے نا, فار ایگزامپل یو بائی برانڈڈ پرفیومز. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کے لیے خاص طور پر کسٹمائزڈ پرفیوم بنایا جاتا تھا. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزر جاتے تھے, اس گلی میں پتا ہوتا تھا کہ مصعب گزر کے گئے ہیں. ایک دفعہ لباس پہن لیا دوبارہ نہیں پہنتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ میں چلتے دیکھا, صرف ستر چھپانے کا لباس تھا, باندھ کے چلتے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنسو بہنا شروع ہو گئے, اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو
مکہ میں، جول آف مکہ، اس کو میں نے مکہ میں جس حال میں دیکھا ہے، یہ دین نے اس کو اس حال میں پہنچا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مصعب جب احد میں شہید ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی زوجہ ہیں، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں، حمزہ کی بہن ہیں، یہ سارے 3-4 لوگ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہاں پہ بیٹھے رو رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. یہ مصعب کو کس چیز نے ایسا بنایا کہ سب جانے کے باوجود، ہمارا تو گیا ہی کچھ نہیں ہے، سب جانے کے باوجود وہ اپنے رب سے راضی تھے. They were ready to embrace it as a gift from Allah رب العزت. ان کی دعائیں فرق تھیں. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، روایت کر رہے ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور وہ احد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن جاش said to him, won't you come so we can make a dua together. تو فرماتے ہیں کہ ہم دونوں اکٹھے ہو گئے اور پھر ہم دونوں نے دعا کی. تو سعد فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ کل میرا مقابلہ کسی قوی دشمن سے ہو، کسی قوی دشمن سے ہو، اور پھر یا اللہ آپ مجھے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایسی قوت دیں کہ میں اس کے ساتھ جنگ کروں، وہ میرے ساتھ جنگ کرے، اور پھر میں اس پہ حاوی ہو جاؤں اور میں اس کو قتل کر دوں. عبداللہ فرماتے ہیں آمین. اور پھر سعد فرماتے ہیں، اور یہ بعد میں وہ سٹوری سنا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، فرماتے ہیں کہ پھر عبداللہ ابن جاش نے دعا کی کہ یا اللہ میرا بھی کسی قوی دشمن سے مقابلہ کروائیں، اور یا اللہ میں تیری لیے اس سے لڑوں، وہ میرے سے لڑے، اور یا اللہ وہ مجھے قتل کر دے، اور پھر وہ میری آنکھیں نکال دے، میرا ناک کاٹ دے، ہاں میری باڈی کو میوٹیلیٹ کر دے، اور یا اللہ میں اس میوٹیلیٹڈ حالت میں یا اللہ میں تیرے سامنے اٹھایا جاؤں قیامت کے روز، اور یا اللہ تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرا یہ حال کس نے کیا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، تو میں کہوں یا اللہ تیری خاطر جان دی تھی. اور پھر سعد فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن جاش کو اس احد کے میدان میں اسی حالت میں پڑے دیکھا تھا جس کی اس نے دعا کی تھی، اور اس کی دعا میری دعا سے بہتر تھی. اللہ اکبر. Like we're not even thinking like this. And آج وہ دور آ گیا ہے کہ ہم سے یہ بات بھی کرنی، وہ کہتے ہیں نہیں یہ باتیں نہیں کریں، ہاں یہ بات نہیں کریں. یہ کیا تھا ان کے اندر تڑپ کہ وہ یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس حال میں اٹھایا جاؤں اور میں یہ کہوں کہ اللہ تیری خاطر ہوا تھا، تیری خاطر ہوا تھا. ہمارے اندر ہے ایسی تڑپ، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور یہ جو دعویٰ ہے نا، اپنی زندگیوں میں خود دیکھو کہ میں اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ اس عشق کے دعوے میں سچا ہوں کہ نہیں. تو اپنے اعضاء کا آڈٹ کرو. اگر یہ اعضاء اس آڈٹ میں آپ کے، ابھی اللہ رب العزت آڈٹ کریں تو اس سے تو اللہ محفوظ رکھیں، وہ غفور الرحیم ذات ہے. آپ اپنے سیلف آڈٹ میں اپنی آنکھ کو حیا والا نہیں پاتے، اس زبان کو بے قابو دیکھتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ نہ صرف یہ کہ میں اپنے عشق میں جھوٹا ہوں، شاید اپنے ایمان کے دعوے میں بھی جھوٹا ہوں. ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں عاشق ہوں اور پھر اطاعت نہ کرے. یہ تو دنیا کا اصول نہیں ہے، یہ آخرت کا اصول کیسے بنے گا؟ یہ سمعنا وأطعنا یہ اگر نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں، نا وہ کہتے نہیں سنتی تو ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو ان کنتم تحبون اللہ، تم کہتے ہو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، کہ پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مطلب کیا ہے؟ ایک اتباع کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی کہ آپ ان کے جیسے چلنے کی کوشش کرو، بننے کی کوشش کرو، کھانے کی کوشش کرو، پینے کی کوشش کرو، بٹ وہ اصل نہیں ہے. وہ سب ظاہر ہے، اصل یہ ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت کی وہ تڑپ ہو کہ بس اللہ کا حکم آ گیا ہے، بات ختم ہو گئی ہے.
میرا دل دماغ یہ سوچ رہا ہو کہ میں اور اپنے رب کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اور اس رب کے لیے کیا کر سکتا ہوں، وہ سچی محبت کی تڑپ ہمارے اندر پیدا ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کریں کیسے؟ I would definitely want to have it. The first thing that all of us have to do کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. قرآن کو چاہے ایک لائن روز کی پڑھو، قرآن کے ساتھ تعلق بنائے بغیر، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کیے بغیر کہ یا اللہ آپ ہدایت ہے نا، اہدنا، یا اللہ صراط مستقیم پہ ہدایت دے. یہ قرآن پہ چلے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ سے ہدایت مانگے، اور اس ہدایت کو مانگتے ہوئے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ وہ انعمت علیہم، وہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ انعام والے وہی تھے جن کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر کھڑا کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر کھڑا کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر کھڑا کیا جاؤں. وہ تھے انعمت علیہم، جنہوں کا سودا یہ تھا کہ سب قربان ہو گیا، اللہ راضی ہو گئے. انعمت علیہم. اور پھر ساتھ ہی ہم کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان کا نہ رستہ چلائیں جن پہ غضب ہوا. تفسیر میں یہ پڑھ کے نہیں نکل جانا کہ وہ یہود تھے اور وہ نصارہ تھے. یا اللہ آپ کس پر غضب کرتے ہیں؟ آپ کس پر؟ یہ گمراہی والا یہ کلمہ ہے، یہ کون ہے یا اللہ؟ یا میں نہیں بننا چاہتا. اس قرآن کے تدبر کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یا اللہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اس قرآن کو جان دینی پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق بنائے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن میں کیا تھا، اس ویژن کی امپلیمنٹیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. آپ کے دن رات کیسے تھے؟ جن کو گلوبل مشن دیا گیا تھا، آپ کے دن رات میں کیا تھا؟ اگر آپ کے دن رات میں صرف اور صرف اللہ رب العزت تھے تو میرے دن رات میں کچھ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ نے کمایا نہیں، یعنی کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ پر حاوی کیا چیز تھی؟ وہ اس امت کا غم تھا. یہ جو ہم اس حال میں آ گئے نا کہ ہم ایک پانی کا گلاس آج پہنچانے کے لیے قوت نہیں رکھتے، لیٹ الون کہ ہم ان کی جگہ جا کے جہاد کریں، اس لیے کہ صرف اپنی دنیا کی فکر پڑی ہے مجھے آپ سب کو، کہ ہمارے اندر وہ قوت ہی نہیں رہی، وہ ایمان کا درد ہی نہیں رہا کہ ہمیں ہو اور ہم اس پہ جان دینے کو تیار ہوں. irrespective of what the circumstances are, irrespective of کہ اس کی ریپرکشن کیا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا پڑے گا، اور اس نیت سے پڑھنا پڑے گا یا اللہ مجھے نہیں پتا، یا اللہ میں بہت دور ہوں. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت میں وہ دے دیا. وہ آتا ہے نا آپ کے I think 3 days left before he passes away، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کاغذ دو کہ میں کچھ لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں ہے، تو we don't need it. یہاں پہ وہ ایک گمراہی ہے کہ لکھنے نہیں دیا گیا، کاش کے لکھ دیتے. بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وہ ہادی ذات ہے. اللہ رب العزت نے اگر کوئی چیز امت تک پہنچانی تھی اور وہ کوئی ایک انسان اس کو روک پائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. But we need to understand that کہ وہ مل چکا ہے. اللہ سے کوئی، یا اللہ آپ جو مجھے بنانا چاہتے ہیں یا اللہ مجھے ویسا بنا دیں. یا اللہ آپ میری آنکھوں کو کھول دیں، میرے دل دماغ سوچ کو کھول دیں. یا اللہ مجھے نہیں پتا کیسے بننا ہے، یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے. But یا اللہ you make it easy for me. You make it easy for me. اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا. اللہ نے فرمایا کہ میرا انسان میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا مگر نفل کے، نفل نماز، نفل عبادت. تو انسان اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر then I start to love him. And when I start to love him، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے.
اور وہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے اور میں اس کی بات کو پورا کرتا ہوں. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں اللہ میری آنکھیں بن جائیں گے تو I'm going to see behind the wall, غیب کا علم آ جائے گا میرے پاس. نہیں 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 نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آنکھ صرف وہ دیکھے گی جو رب چاہتا ہے. جب اللہ راضی ہو جاتی ہے نا تو پھر آنکھ کی حیا واپس آ جاتی ہے, بے حیائی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس زبان سے اللہ کے کلام کے اور خیر کے علاوہ کوئی شر نکلتا نہیں ہے. ہیں ہم اللہ رب العزت کے قریب کہ ہمیں ایسا قرب ملا ہو کہ ہماری زندگی کا دن رات, ہماری خلوت اور جلوت, میں دوسروں کے سامنے کیسا ہوں اور اپنے رب کے سامنے کیسا ہوں, کرنا پڑے گا. بٹ یہ تڑپ پیدا کریں. جو اصل چیز کمی ہے نا وہ یہ نہیں کہ ہم صحابہ جیسے نہیں ہیں. ہمارا اصل مسئلہ یہ کہ ہم صحابہ جیسے بننا ہی نہیں چاہتے. ہمارے اندر صحابہ والی دعا ہی نہیں ہے. ہم میں سے ہے کوئی یہ کہہ رہا ہو سکے کہ اللہ مجھے اپنے جہاد میں اس طرح بھیجیں کہ مجھے بالکل میوٹیلیٹ کیا جائے. آج اسی لمحے شاید کوئی میوٹیلیٹ ہو رہا ہے, لیکن میں اور آپ تیار ہیں. میں اپنے بچے کے لیے کیا وہ فیوچر پسند کرتا ہوں؟ There couldn't have been a better future by the way. کہ یہ میرا جسم, یہ میری روح اپنے رب کے لیے استعمال ہو جائے, رب کے دین کے لیے استعمال ہو جائے, اس سے بہتر کیا فیوچر ہے؟ ابھی بھی مسلمان اسی غلط فہمی میں ہے کہ میں امریکہ پہنچ جاؤں, ہاں کسی طرح آسٹریلیا کا ویزا لگ جائے. اینڈ بائی دا وے میں جذباتی بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. So I'm not a counselor right now. But the problem is کہ what are you trying to escape? تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم ستونوں کے اندر بھی جا کے اپنے آپ کو چھپا لو گے تو موت آ جائے گی. وہاں موت کو ایوائڈ کر لیں گے. وہ قبر جو وہاں بنے گی وہ فرق ہوگی. ہاں یہ اوپر جو ظاہر دا سکن ڈی میک اپ ہے, اس میک اپ کے اترنے کے بعد نیچے قبر ساروں کی اندھیری ہے, unless وہ ایمان کی روشنی سے روشن کی جائے. میرے اندر کس چیز کی تڑپ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ if you detach yourself from this دنیا, Allah will start to love you. ہاں یہ دنیا انسان کے دل دماغ میں سے نکل جائے تو اللہ محبت کرنا شروع کر دیں گے. اینڈ پھر فرمایا کہ you detach from yourself from what people have. اس کے پاس کیا ہے, اس کے پاس کیا ہے, اس کے پاس کیا ہے, اس کی تڑپ ہی تمہارے اندر سے ختم ہو جائے, they will start to love you. استغنا. یا اللہ جو ہے تیرا بہت شکر ہے. کام کرنا اللہ کی خاطر, اللہ رب العزت سے ہی مانگنا. آپ خود سوچو کہ صحابہ کو وہ کیا مزہ آتا ہوگا. اینڈ بائی دا وے یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں, بیکاز اٹس سم تھنگ دیٹ آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ یو پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں ایک ایسے پردے میں رکھا گیا ہے کہ nobody should talk about this. کوئی اللہ کے بارے میں بات ہی نہ کرے. ہاں ہر وقت ہم اپنی ہی دنیا کے اندر مست رہیں. خانہ کون فی دنیا کا انا کا غریب او عابر السبیل, ایک اجنبی کی طرح اس دنیا میں رہنا کہ میرا کچھ نہیں ہے, اس میں میرا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, یہ بات ہی ختم کر دو. وہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ دین سٹارٹ کیا ہوا تھا ایز اے اسٹرینجر, it's going to come to the fact کہ it's going to be a stranger again. طوبى للغرباء. I would want to be that stranger, but کیا یہ میرے دل دماغ میں کہیں ہے کہ اللہ اس اجنبی کو اس دنیا کے ساتھ تعلق ایسا بنا دو کہ دنیا میں ہوں پر نہ ہوں. یا اللہ وہ جنت اور جہنم اور وہ جو ساری اللہ رب العزت نے ہمیں ایک پکچر قرآن کی ہر دوسری آیت میں دکھائی ہے, وہ میرے اللہ دل دماغ پہ چھا جائے. مجھے ہر لمحے یہ فکر ہو کہ اللہ میں تیرے ساتھ جنت میں تیری رضا چاہتا ہوں. یہ تڑپ ایک دفعہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے, دنیا کی کوئی آسائش اس کا نعم البدل نہیں بن سکتی. یہ حلاوت ایمان ایک دفعہ انسان کو فیل ہو جائے, دنیا و ما فیہا کی کوئی چیز اس کا نعم البدل نہیں بن سکتی.
یہ تذکرے ختم ہو گئے ہماری زندگیوں میں سے. ترس گئی ہے کہ اللہ رب العزت کوئی ایسا آپ بندہ دو, کوئی ایسا کنیکشن دو کہ بس اس کے علاوہ کوئی اور کنیکشن ہو نہ. ترس گئے ہیں کان سننے کو کہ اللہ وہ آپ کے نبی علیہ السلام کے جو تذکرے تھے وہ تذکرے بس میری زندگی بن جائیں, مجھے نہ کچھ اور سننا ہے نہ کچھ اور سمجھنا ہے. یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. بٹ آلویز ریمبر, وہ ویسٹ میں کہتے ہیں کہ یہ جو ووک ہے نا, اٹس اے ویری مائنورٹی ہیں بٹ ایکسٹریملی ووکل ہیں. اس لیے لگتا ہے ہر طرف یہی طوفان مچا ہوا ہے, پر اس کا فلپ یہ ہے, یہ یاد رکھنا اسی دنیا میں اللہ رب العزت نے گارنٹی کے ساتھ کہا ہے کہ ہر وقت جب تک کہ قیامت نہ آ جائے ایک جماعت حق پر قائم رہے گی. ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور وہ حق کی دعوت دیتی رہے گی. اور وہ حق کیا ہے؟ وہ جماعت کا مطلب نیم ٹیگ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں وہ کون سی جماعت ہے. وہ دل کے تڑپ والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عشق سے بھرے ہوئے ہیں. تو اللہ سے یہ تڑپ ہو, یا اللہ آپ مجھے اس جماعت کا حصہ بنا دیں. یا اللہ وہ جو بھی لوگ ہیں جن کو آپ نے چنا ہے, آپ کے نبی علیہ السلام نے گارنٹی سے کہا ہے کہ قیامت تک وہ قائم رہیں گے, اللہ آپ مجھے ان میں سے بنا دیں. یا اللہ مجھے نہیں پتا کیسے بننا ہے, یا اللہ آپ بنا دیں. بس یہ تڑپ لے کے جائیں, ہم یہ تڑپ لے کے جائیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألک حبک, یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. مانگی ہم نے, یا اللہ تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. تو کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, یا اللہ وہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں نا ان کی محبت مانگتا ہوں. یا اللہ وہ جو اس دنیا میں اس وقت اس پوری روئے زمین پہ, یا اللہ وہ جو تیرے قریب ترین دوست ہیں نا, یا اللہ ان کی محبت ہمیں بھی دے دے. یا اللہ اپنی محبت دے اور ان کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ. And then اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ, یا اللہ مجھے ان اعمال کی محبت دیں جو مجھے قریب کریں گے تیری محبت کے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ میری بھی کوئی رات ایسی رات ہو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے عشق میں ہو, اور اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح کھڑے ہوتے تھے یا اللہ میں بھی کھڑا ہوں. یا اللہ جس طرح وہ مانگا کرتے تھے یا اللہ میں بھی مانگوں, اور یا اللہ جو وہ مانگا کرتے تھے یا اللہ میں بھی وہی مانگوں. جس خیر کا وہ سوال کرتے تھے یا اللہ مجھے بھی وہی خیر مانگنے کی توفیق ہو. جس شر سے وہ پناہ مانگتے تھے یا اللہ مجھے بھی وہی شر سے پناہ مانگنے کی توفیق ہو. اللہ کاش میرے اندر وہ تڑپ پیدا ہو جائے, کاش کہ میں ایسا بن جاؤں کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے, تو کہے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے. یہ ایک دفعہ اس دنیا میں یہ انسان چکھ لینا, پھر اس سے بہتر کوئی کیفیت نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی حال نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے. That is something that me and you need. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر وہ تڑپ پیدا کریں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. بس اس زندگی گزرے تو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رستے پر گزرے, جیسی ان کی زندگی تھی ویسی زندگی ہو, جیسی ان کی موت تھی ہماری موت ہو. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس رستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں, رستہ بدلے گا تو منزل بھی بدل جائے گی. یا اللہ ہم نہ رستہ بدلنا چاہتے ہیں نہ منزل بدلنا چاہتے ہیں, ہماری تڑپ ہے بٹ ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ آپ ایسا بنا لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے کریمہ کا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریمہ کا ہم بڑے گناہ گار ہیں, اللہ آپ معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم تیرے نبی علیہ السلام کے زمانے سے بہت بعد پیدا ہوئے, لیکن یا اللہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دیجئے. یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے کہ ہم اس دعا کا مستحق بن جائیں. اے کریمہ کا ہم بہت بعد میں پیدا ہوئے, لیکن بڑی تڑپ ہے کہ ہم بھی ویسے ہوں. یا اللہ آپ سے مانگتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہوں جن کے لیے آپ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
اے کریم آقا ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، ہمیں بھی مصعب بن عمیر جیسا بنا دیجئے، اے کریم آقا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جیسا بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں علی رضی اللہ عنہ جیسا بنا دیجئے، یا اللہ ان کے دل میں جیسی تڑپ پیدا کی تھی، جیسی کلیئرٹی یا اللہ ان کو دی تھی، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں نہیں بننا آتا آپ بنا لیجئے، اے کریم آقا ہمیں ویسا بنا لیجئے جیسے آپ راضی ہوں گے، یا اللہ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ ہم گناہ کر کر تھک گئے ہیں، یا اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہر سال یا اللہ گزرنے کے بعد کوئی ایک بھی سال ایسا نہیں جو تیرے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو، کوئی سال تو چھوڑ کے لمحہ بھی ایسا نہیں جو تجھے پیش کر سکے، اے کریم آقا ہم کب تک اسی حال میں رہیں گے، یہ نہ ہو موت آ جائے، اے کریم آقا اس نافرمانی کی موت سے بچائیے گا، اس بے حیائی کی موت سے بچائیے گا، یا اللہ اس ظلم و ستم والی موت سے بچائیے گا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پہلے راضی ہو جائیے گا پھر دنیا سے لے کے جائیے گا، اے کریم آقا ویسا بنا لیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کیا کریں، یا اللہ اس ظلمت کے دور میں ہے، یہ فتنے کا دور ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ آپ اس فتنے کے دور میں ہمیں ایمان نصیب فرما دیجئے، اس ایمان پر کامل یقین نصیب فرما دیجئے، ہر قسم کے شک سے بچا لیجئے، ہر قسم کے شرک سے بچا لیجئے، اے کریم آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جس خیر کا سوال کیا یا اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، جس شر سے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی یا اللہ ہمیں بھی دکھا دیجئے، ہمیں اپنے اس دین کے لیے استعمال کر لیجئے، اس دین کی خیر کو پھیلانے کا باعث بنا دیجئے، اس دین کی یا اللہ قوت کا باعث بنا دیجئے، یا اللہ آپ نے وہ جو حق جماعت رکھی جو تیرے دین کی حفاظت کی آج ذمہ داری اٹھائے بیٹھی ہے، یا اللہ ہمیں بھی اس میں شامل کر لیجئے، ہم اس قابل نہیں یا اللہ لیکن دل کی خواہش ہے، تمنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے کریم آقا ہمیں بھی صراط مستقیم پہ چلا دیجئے، انعمت علیہم والا بنا دیجئے، یا اللہ مغضوب علیہم سے بچا لیجئے، ولا الضالین سے بچا لیجئے، یا اللہ اپنے صدیقین میں شامل فرما، یا اللہ شہداء میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے، یہ دل میں تڑپ پیدا کر دیجئے، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے سٹرینجر رہتا ہے، اے کریم آقا ہمیں بھی یا اللہ بنا دیجئے ویسا، یا اللہ ہمیں غرباء میں شامل کر لیجئے، یا اللہ غرباء میں شامل کر لیجئے، اے کریم آقا غرباء میں شامل کر لیجئے، یا اللہ ہمیں دیکھنا نہیں آتا آپ دکھا دیجئے، ہمیں سننا نہیں آتا آپ سنا دیجئے، ہمیں بولنا نہیں آتا آپ بلوا لیجئے، یا اللہ اس کلمے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے کریم آقا آپ نے اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، پیدا ہوتے اللہ اکبر سنائی، اے کریم آقا آپ اس کی تیاری بھی نصیب فرما دیجئے، اے کریم آقا ویسا بنا دیجئے جیسے آپ راضی ہوں گے، ہمیں کچھ پتہ نہیں لگتا، یا اللہ ہم اتنی دفعہ توبہ کر چکے پھر گناہ میں کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری جلوت نہ دیکھیے، خلوت کو بھی پاک کر دیجئے، ہماری تنہائیوں کو پاک کر دیجئے، تنہائیوں کی ظلمتوں کو دور کر دیجئے، اپنے عشق سے یا اللہ منور فرما دیجئے، اس دل کو یا اللہ اپنا بنا لیجئے، اس سوچ فکر کے اندر اپنی چاہت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں نہیں مانگنا آتا، اللہ آپ بن مانگے عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں نہیں چلنا آتا آپ چلا لیجئے، یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں قبول کر لیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیجئے، یا اللہ جو سوال آپ سے کرنا چاہیے تھا یا اللہ وہ بن مانگے عطا فرما دیجئے، اور جس سے پناہ مانگنی چاہیے تھی آپ بن مانگے پناہ عطا فرما دیجئے، اللہ ہر قسم کی مشکل سے دور آسانی نصیب فرما دیجئے، ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماری کو دور فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں باحیا بنا دیجئے، اے کریم آقا باحیا بنا دیجئے، ایسا بنا دیجئے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ آپ نے بنایا تھا، یا اللہ ویسی چاہت ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے، یا اللہ دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرما دیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔